ماہ رمضان برکت والا، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور اس کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ہم اس ماہ رمضان کو غفلت کے اندر گزار دیں، پھر نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں موقع دیا ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اکثر نوجوان موبائل کے اوپر گھنٹوں استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں اس کے اوپر لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینے کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ ایک چیز صحت ہے اور دوسری چیز فارغ وقت ہے، کہ آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے تو صحت کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ صحت کے ساتھ آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ جس وقت بندے کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو بیماری کی حالت میں آدمی نہ تو صحیح عبادت کر سکتا ہے، نہ ہی لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو صحت کی حالت میں نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، تو ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ فارغ وقت، جس وقت بندے کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو اس وقت کے اندر آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جس وقت آدمی کسی کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا، یہ وہ ضروریات جو پوری کر سکتا تھا پہلے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے بری ہونے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی ہے۔ فرمایا کہ 4 کام اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ کیا کرو۔ پہلا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اور دوسری چیز فرمایا استغفار کیا کرو، اور تیسرا کام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کیا کرو، اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو ہمیں یہ 4 کام اس برکت والے مغفرت والے مہینے کے اندر زیادہ کرنے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اس زندگی کے اندر جو دن ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ پھر انسان پچھتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تھی، ہمارے پاس موقع تھا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے، رمضان کا مہینہ بھی آیا تھا، اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کروا سکتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی بخشش کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات پہ بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں، جو بھی چھوٹا سا عمل بندہ کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو پھر انسان پچھتائے گا کہ ہمیں زندگی ملی تھی، اس زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جو زندگی کا دن ہے یہ عمل کا دن ہے، یہاں پر آپ جو بھی عمل کرنا چاہیں عمل کر سکتے ہیں، لیکن کل حساب کا دن ہوگا، وہاں پر عمل نہیں ہوگا۔ آج حساب نہیں، کل عمل نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو زندگی کا ہمیں موقع ملا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو نیک اعمال کرنے چاہیے، اس جوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چاہیے کہ آدمی جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں آدمی وہ اعمال نہیں کر سکتا جو جوانی کی عمر میں کر سکتا تھا، جو جوانی میں عبادت کر سکتا تھا، کھڑے ہو کے نوافل ادا کر سکتا تھا، گرمی کے روزے رکھ سکتا تھا۔ تو جو عبادات جوانی کی حالت میں کی جا سکتی تھی، بڑھاپے کی حالت میں وہ عبادات وہ اعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جس وقت آدمی
بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اعمال نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں، تو ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مالداری کو فقیری سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کو مال عطا کیا ہے، تو یہ مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو بندہ خدمت کرتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، تو سخی بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سخی کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور سخی بندہ لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، اور فرمایا کہ دوزخ سے بہت دور ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے پہلے ہمیں قیمتی جاننا ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تو ہمیں فارغ وقت کے اندر بھی ہمیں اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج جو اعمال کرنے ہیں وہ اعمال کر لو، اگر آج میں چلا گیا تو پھر میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو جو وقت گزر جاتا ہے پھر وہ وقت واپس نہیں آتا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی کے اندر موقع دیا ہے اور برکت والا مغفرت والا مہینہ دیا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے، اپنے وقت کو برباد نہیں ہونے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر کے اوپر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف توقع اور خلاف موقع ایسے کام دیکھے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ممبر کی پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو جس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی خدمت کر کے اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا لے۔ اور میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جس وقت میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے پھر دعا کی کہ اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ کی ذات کے اوپر درود پاک نہ پڑے۔ تو پھر میں نے کہا کہ آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے پھر دعا کی کہ اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی ہے، کیونکہ اس مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ پورا سال جنت کو سنوارتے رہتے ہیں، جنت کو تیار کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے اور اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔